جو کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ سرور معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب مقبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع رہتی۔ مگر ایسے شخص کو جو اپنی دعا کا قبول ہونا اور مدعا حاصل نہ ہونے کی صورت میں ثواب آخرت اس کے عوض لینا چاہتا ہے، مناسب ہے کہ دعا میں اس کے آداب کی رعایت کرے کہ جب آداب دعا کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو قبولیت کی توقع زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مولائے کریم کے فضل و کرم کی کوئی نہایت نہیں۔ آداب دعا جو بڑی کتابوں میں مذکور ہے، ان میں بعض یہ ہے: دل کو حتی الامکان دوسرے خیالات سے پاک رکھو، بدن، لباس اور مکان پاک صاف ہو، دعا سے پہلے کوئی عمل صالحہ، نماز، تلاوت قرآن وغیرہ کر لو کہ خدائے کریم کی رحمت متوزع ہو۔ صدقہ خصوصاً پوشیدہ دعا میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ دعا سے قبل گزشتہ گناہوں سے توبہ کرو کہ نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا بے حیائی ہے۔ وقتی کراہت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھو کہ رحمت متوزع ہو۔ دعا کے وقت باوضو قبلہ رو آداب کے ساتھ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھو، دل حاضر اور نگاہیں نیچی رکھو۔ دعا کے لیے اول آخر حمد الہی بجا لاؤ اور درود شریف پڑھو کہ اس کے بغیر دعا بلند نہیں ہونے پاتی۔ اب کہ مانگنے کا وقت آیا، جلال الہی کے تصور میں ڈوب جاؤ، اس کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ تمہارے حال پر فرماتا رہا یاد کر کے شرمندہ ہو، اور بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور سینے کے مقابل اور کھلے رکھو۔ جس قدر عاجزی کا اظہار کر سکتے ہو اتنی ہی بہتر ہے، اور دعا میں اس قدر آواز ضرور ہے کہ اپنے کان تک پہنچ سکے۔ جب اپنے لیے دعا مانگو تو سب اہل اسلام کو اس میں شریک کر لو، ساتھ ہی والدین اور مشائخ کے لیے بھی ضرور دعا کرو کہ اگر خود قابل عطا نہیں تو کسی بندے کا طفیلی ہو کر مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ آمین پڑھ کر ختم کرو کہ دعا کے مہر ہے، اور فارغ ہو کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لو کہ خدائے تعالیٰ شرم و کرم والا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے، کسی طرح کی خیر و خوبی ضرور مرحمت فرماتا ہے، تو بد نظر اس نعمت و برکت کے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لینا مقرر ہوا۔ تنہا اپنی دعا پر کنایت نہ کرو، بلکہ اللہ کے نیک بندوں، بچوں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے ان سے بھی دعا چاہو کہ جلد قبول ہوتی ہے۔ جب احسان کیا وہ راضی ہو گے اور دل سے اس کے لیے دعا کریں گے، اور مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں نہایت جلد قبول ہوتی ہے کہ ان کی رضامندی سے اللہ راضی ہوگا اور ان کا منہ اس کے لیے دعا میں اس کے منہ سے بہتر ہوگا۔ امیر المومنین فاروق اعظم مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے ہیں